بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن مجید کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 166 سے 178 تک کا ترجمہ پڑھیں گے۔ آیت نمبر 166۔ اور تمہیں جو کچھ اس دن پہنچا جس دن دو جماعتوں میں مڈ بھیڑ ہوئی تھی، یعنی میدان احد کی بات ہو رہی ہے، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا، اور وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے کہ کون سچے ایمان والے ہیں اور کون منافق ہیں۔ آیت نمبر 167۔ اور منافقوں کو بھی معلوم کر لے، اور جن سے کہا گیا تھا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور کافروں کو مار دفع کرو، تو وہ کہنے لگے کہ اگر ہم لڑائی جانتے ہوتے تو ضرور ساتھ دیتے، اور وہ اس دن ایمان کی نسبت کفر کے زیادہ قریب تھے۔ اپنے منہ سے وہ باتیں بناتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں جسے وہ چھپاتے ہیں۔ آیت نمبر 168۔ اور یہ وہ لوگ ہیں، وہ لوگ جو 300 منافق میدان جنگ سے واپس آ گئے تھے، خود بھی بیٹھے رہے اور اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا کہ اگر وہ بھی ہماری بات مان لیتے تو قتل نہ کیے جاتے۔ تو کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی جانوں سے موت کو ہٹا دو۔ کیا گھر میں بیٹھے ہوئے تمہیں موت نہیں آئے گی؟ آیت نمبر 169۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہیں ان کو ہرگز مردہ نہ سمجھے، وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس انہیں رزق ملتا ہے۔ آیت نمبر 170۔ اپنا فضل جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دے رکھا ہے اس سے وہ بہت خوش ہیں، اور وہ ان پچھلوں کی بابت بھی خوش ہو رہے ہیں کہ جب وہ بھی جام شہادت نوش کر کے ہمارے پاس آ جائیں گے تو انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آیت نمبر 171۔ وہ خوش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل سے، اور اس سے بھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ جنگ احد میں جب کفار واپس چلے گئے تو مسلمان شہیدوں کو دفن کرنے میں لگ گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کام سے فارغ ہو کر کہا کہ ہم کفار کا تعاقب کریں گے، مبادا وہ پلٹ کر حملہ کرنے کا نہ سوچ لیں کہ مسلمان اب تو کمزور ہو گئے ہیں، ہم ان پر جا کر حملہ کرتے ہیں۔ تو باوجود اس کے کہ سب زخموں سے چور تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کی آواز پر لبیک کہا اور تعاقب میں چل پڑے، اور کئی میل تک پیچھا کیا۔ ان لوگوں کے بارے یہ آیت نازل ہوئی۔ آیت نمبر 172۔ جن لوگوں نے اللہ سے اور اللہ کے حکم سے، جن لوگوں نے اللہ اور رسول کے حکم کو قبول کیا اس کے باوجود کہ انہیں پورے زخم لگ چکے تھے، ان میں سے جنہوں نے نیکی کی اور پرہیزگاری برتی ان کے لیے بہت زیادہ اجر ہے۔ اور ادھر ابو سفیان نے بھی، جو کافروں کا سردار تھا، وہ بھی واپسی کا ارادہ کر چکا تھا۔ جب اس نے سنا کہ مسلمان ہمارا تعاقب کر رہے ہیں تو مرعوب ہو کر واپسی کا ارادہ ترک کیا اور اعلان کیا کہ اگلے سال بدر میں ملاقات ہوگی۔ تو اگلے سال کفار کے آنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا لشکر لے کر بدر پہنچ گئے،
اسے بدر صغرا کہتے ہیں۔ ادھر ابو سفیان کو جب پتہ چلا کہ مسلمان پہلے سے بدر میں موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ایسا رعب اس پر طاری کیا کہ سب تتر بتر ہو گئے اور کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ تو مسلمانوں کو صرف آزمانا چاہتا تھا، تو یہ آیت نازل ہوئی۔ آیت نمبر 173۔ جب ان سے لوگوں نے کہا کہ کافروں نے تمہارے مقابلے میں بڑے لشکر جمع کر لیے ہیں تو تم ان سے خوف کھو، تو اس بات نے ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا اور کہنے لگے ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ آیت نمبر 174۔ نتیجہ کیا نکلا؟ مسلمان اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ لوٹے اور انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی پیروی کی۔ اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ آیت نمبر 175۔ یہ خبر دینے والا صرف شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے۔ تم ان کافروں سے مت ڈرو اور صرف میرا خوف رکھو اگر تم مومن ہو۔ اب جب بدر صغرا میں کوئی جنگ نہ ہوئی تو یہودی خود تو بزدل تھے، انہوں نے کفار کو اکسانا شروع کیا، وفد بھیجنے شروع کیے کہ ہمت نہ ہارو، او مسلمانوں پر حملہ کرو، اندر سے ہم تمہاری مدد کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلجوئی فرما رہے ہیں، تو یہ آیت نازل ہوئی۔ آیت نمبر 176۔ اور کفر میں آگے بڑھنے والے لوگ تجھے غمناک نہ کریں، یقین مانو یہ اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ کافروں کے لیے آخرت کا کچھ حصہ باقی نہ رہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ آیت نمبر 177۔ کفر کو ایمان کے بدلے خریدنے والے ہرگز اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور انہی کے لیے المناک عذاب ہے۔ آیت نمبر 178۔ اور کافر لوگ ہماری دی ہوئی مہلت کو اپنے حق میں بہتر نہ سمجھے۔ یہ مہلت تو اس لیے دی جاتی ہے کہ وہ اپنے گناہوں میں اور بڑھ جائیں اور بڑے سے بڑے عذاب کے مستحق ہو جائیں، اور انہی کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ صدق اللہ العظیم۔